السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے رمضان کا استقبال کیسے کریں، ہاؤ ٹو ویلکم رمضان۔ محترم ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ اب ہم سے چند قدم کی دوری پر ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کو حیات دی تو ایک مرتبہ پھر یہ بابرکت مہینہ ہم سب کی زندگی پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 186 تک اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں رمضان کا اور روزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا تقوی پیدا ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد میں اپنا روزہ رکھ سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہوئے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ بابرکت والا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ ہدی للناس، جو پوری مانوتا کے لیے، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس کتاب کے اندر ہدایت کی اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کھلی ہوئی آیت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو دعا کے ساتھ جوڑتے ہوئے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی، جب آپ سے میرے بندے سوال کرے اللہ کے بارے میں تو آپ انہیں جواب دے دیجئے کہ اللہ قریب ہے۔ معزز ناظرین، رمضان کا یہ مبارک مہینہ، رمضان کا یہ مبارک مہینے میں چند دنوں کے بعد ہم اور آپ انشاءاللہ اس مہینے میں داخل ہوں گے۔ سلف صالحین اس مہینے کو پانے کی دعائیں کرتے تھے، سلف صالحین دعا کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ تو ہمارے اور آپ کے دلوں میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ یہ برکت والا مہینہ پھر ہمیں مل جائے، ہمارے دل میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے۔ اور جب ہم رمضان کا چاند دیکھیں تو ہم وہ دعا پڑھیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ اس چاند کو برکت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہم پر طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ بڑی بہترین دعا ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھائی ہے۔ معزز ناظرین، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان عطا کیا،
تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان لمحات کو برباد نہ ہونے دیں۔ محترم ناظرین، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان میں تراویح پڑھتے تھے، افطار کرتے تھے، سحری کھاتے تھے، اور آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور رمضان ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ ہم اور آپ نیکیاں کریں اور ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہم سے راضی ہو جائے۔ معزز ناظرین، رمضان کا یہ مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملنے والا ہے، اس مہینے کے آنے پر ہمارے چہرے پر خوشی ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں خوشی کے جذبات ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام خوش ہو جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کو پانے کے بعد خوش ہو جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہم سبوں میں بھی اس رمضان کو پانے کے بعد خوشی ہونی چاہیے۔ معزز ناظرین، رمضان کے تعلق سے یہ چند اہم باتیں ہیں، یہ چند اہم باتیں تھیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا انشاءاللہ بیسٹ رمضان ہوگا۔ محترم ناظرین، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور مزید اسی طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل المناظر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔